بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ محرم الحرام 2024 کا چاند نظر آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ بھی محرم الحرام کا چاند ظاہر ہونے پر یہ 3 تسبیح کا عمل کر لیتا ہے وہ بہت جلد مالا مال ہو جاتا ہے، بہت جلد امیر ہو جاتا ہے، دولت مند بن جاتا ہے، اور اس سال اسلامی مہینے کا یہ سال یعنی 2024 کا یہ جو محرم الحرام کا چاند ظاہر ہوا ہے، اس کے ظاہر ہونے پر جو بندہ یہ 3 تسبیح کا عمل کرتا ہے، اسی سال کے اندر وہ بندہ کروڑوں بھی رب کی بارگاہ سے مانگے تو اس کو مل جاتا ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ اپنے نئے اسلامی سال کا آغاز ان کلمات کے ذریعے کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں خوب اس پر برستی ہیں۔ وہ بندہ بڑے مقدر والا ہوتا ہے جس کو یہ 3 تسبیحات مل جاتی ہیں، جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہر بندے کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اس عمل کے اندر دعاؤں کی قبولیت بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، غم و پریشانی سے نجات بھی ہے۔ عمل ایک ہے لیکن فائدے ہزاروں ہیں۔ اب وہ شخص بڑے مقدر والا ہوگا جو اس عمل کو کر لے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ اس عمل سے محروم ہو جائیں گے اور وہ اس عمل کو نہیں کر پائیں گے، اور وہ شخص قسمت والا ہوگا جو اس عمل سے فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ بہت سارے لوگوں تک یہ عمل نہیں پہنچے گا، جس تک پہنچ جائے، جس کو مل جائے وہ لازمی طور پر یہ عمل کر لے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر اگلا سال کس نے دیکھا، کب آئے گا، کیا بنے گا؟ تو پورا سال پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج تھوڑا سا وقت نکال کر یہ عمل ضرور کیا جائے۔ یہ 3 تسبیح والا عمل لازمی کریں۔ جو شخص جلدی امیر ہونا چاہتا ہے، اللہ کے خزانوں سے غیبی مدد حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس عمل کو لازمی کر لیں، کیونکہ جب اسلامی سال کے پہلے مہینے کا آغاز ہوتا ہے، اس مہینے کا چاند ظاہر ہوتا ہے، اس کے ظاہر ہونے پر اللہ تعالیٰ بے شمار رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے، بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو اسی مہینے میں 10 محرم کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں لوگ اسی دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا اس دن کی کیا خصوصیت ہے، تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ عظیم اور ایک نیک دن ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کو غرق کیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات حاصل ہوئی تھی اور پھر ان پر غلبہ عطا فرمائے۔ اس لیے جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے دشمنوں پر غلبہ ملے، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر میدان میں فتح ملے، ہر غم سے نجات ملے، ہر پریشانی سے نجات ملے، ہر دکھ سے نجات ملے، اس شخص کو چاہیے اس محرم الحرام کا ادب کرے، احترام کرے، اور جو تسبیحات بتا رہی ہوں یہ تسبیحات پڑھ لے تو اس کو ہر بندہ ہر طرح کے غم سے نجات مل جائے گا۔ یہ عمل انتہائی مجرب ہے، یہ تسبیحات انتہائی بہترین ہے، ان کی مکمل تفصیلات آپ سمجھ کر پھر اس کے بعد یہ عمل کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو آپ اس عمل سے محروم رہ جائیں۔ جو محروم رہ گیا سو محروم رہ گیا، جس نے پا لیا سو وہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ اس عمل کے ذریعے، ان تسبیحات کے ذریعے معرفت ملتی ہے، اور معرفت کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو شخص اپنے لیے رحمتوں کے برکتوں کے دروازے کھلوانا چاہتا ہے وہ اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑے، کیونکہ اس عمل سے آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کو آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور کس وقت میں پڑھا جائے۔ آپ نے اس عمل کو مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد کرنا ہے، یہ صبح کے بعد آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، دوپہر میں بھی کر سکتے ہیں، رات میں بھی کر سکتے ہیں، یعنی جب چاند ظاہر ہو گیا تو آپ کسی بھی لمحے اس عمل کو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ رات کو ہی کریں۔ 24 گھنٹے آپ کے پاس موجود ہیں، جب چاند ظاہر ہو گیا تو پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، پر آپ یوں سمجھے کہ یہ لازم ہے، آپ اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑیں، کیونکہ اس طرح کے اعمال بار بار نہیں ملتے، اس طرح کے وظائف بار بار نہیں ملتے۔ یہ 3 تسبیحات والے جو وظائف ہیں جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ بہت مجرب ہیں، یہ آزمائے ہوئے عمل ہیں، کئی بار ان کو آزما چکی ہوں۔ تو آئیے ناظرین اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں ایسے بہت سے وظائف اور اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر شیئر کرتی ہوں۔ اب عمل کیا ہے، جب محرم الحرام کا چاند ظاہر ہو جائے تو آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود شریف کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ نبی الامی، یا آپ نماز والا
درود درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیم ایک ساتھ میرے ساتھ ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو بھی ثواب حاصل ہو سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی نیت کر لیں مجھے اپنا ذاتی گھر مل جائے۔ آپ کے اوپر لاکھوں کا قرضہ ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ میرا سارا قرضہ اتر جائے۔ آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو یہ نیت کر لیں مجھے اتنی رقم مل جائے۔ اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہیے، اس کی نیت کر لیں۔ یا آپ اس طرح کیجئے گا کہ آپ کی 80 حاجات کی اکٹھی نیت کر لیں کہ میں آپ کی ساری حاجات آ جائیں گی۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفار کے فضائل میں یہ بات موجود ہے کہ اس کے پڑھنے سے انسان کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہے، رزق میں بے تحاشا برکت آتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس نئے سال کے آغاز میں استغفار کو پڑھ لیتا ہے اور اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہے اور پھر نئے سال کا آغاز کرتا ہے۔ یا باری تعالیٰ مجھے سے اس سال میں جو خطائیں ہوئیں یا میں نے جو بھی تیری نافرمانیاں کی جس کی وجہ سے میرا یہ سال بڑی مشکل میں گزرا، اللہ میرا آئندہ آنے والا سال راحت اور سکون والا بنا دے۔ آپ نے استغفار کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ دو بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ان کلمات کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی آپ نے ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ ایک تسبیح پڑھ لیں، اب دوسرے نمبر پر آپ نے کون سی تسبیح پڑھنی ہے؟ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورہ اخلاص کو آپ نے دوسرے نمبر پر 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی دوسری تسبیح جو آپ نے پڑھنی ہے وہ سورہ اخلاص کی ہے۔ جو بندہ اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتا ہے، برکت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس بندے کو چاہیے وہ آج سورہ اخلاص کی ایک تسبیح پڑھ لے۔ جو بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے، یہ سورت پڑھتا ہے، اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جس نے اس سورت کو پڑھا گویا اللہ 100 شہیدوں جتنا اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ جس نے اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھا تو قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس طرح ایک دن کے عمل کو آپ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں، پھر اس کی بہار دیکھیں۔ اس سورت کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس سے ہوگا کیا؟ ایک تو آپ کے گھر میں محبت پیدا ہو جائے گی، آپ کا گھر پورا سال لڑائیوں سے محفوظ ہو جائے گا، کیونکہ آج کل بہت سے گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، تو اس سے گھر میں امن اور سکون پیدا ہوگا۔ آپ کے گھر میں کوئی بھی دشمن کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، آپ کی عزت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کسی بھی قسم کے نقصان سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری تسبیح کون سی پڑھنی ہے؟ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا ذوالجلال والاکرام پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کریں۔ یا ذوالجلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام دو بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا ذوالجلال والاکرام اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا ہے۔ عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی، جب محرم الحرام 2024 کا چاند ظاہر ہو جائے تو باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے اپنے مقصد کی
نیت کرنی ہے۔ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور تیسرے نمبر پر آپ نے 100 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام پڑھنا ہے اور آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ ناظرین، اب آپ نے یہ سارا عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے یہ سارا عمل کرنا ہے۔ اتنا سا کام آپ نے کرنا ہے۔ اب یہ کوئی کام مشکل نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا مالک اور خالق ہے، سارے خزانے اسی کے پاس ہیں۔ تو آپ یہ جب عمل مکمل کر لیں، اس کی بارگاہ سے دعا مانگے تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں لوٹائے گا۔ یہی وہ عمل ہے جس میں عظمت ہے، بزرگی ہے، دعاؤں کی قبولیت ہے۔ اس عمل سے ہر مشکل کام آسان ہوتا ہے، ہر کام میں کامیابی ملتی ہے، ذہن وسوسے سے ختم ہو جاتا ہے، اکرام ملتا ہے، عزت ملتی ہے، تسخیر خلق ملتی ہے، محبت ملتی ہے، جدھر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کامیابیوں سے نوازتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس عمل کے اندر ملتی ہیں۔ اس میں جلالت ہے، اس میں اکرام ہے، اس میں محبت ہے، محتاجی سے اللہ تعالیٰ بچاتا ہے، اللہ عزت بے پناہ دیتا ہے، مال ایسا عطا فرماتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ کوئی بھی دنیا کا جس طرح کا بھی مسئلہ ہو، ان کلمات کی برکت سے حل ہو جاتا ہے۔ اس کے پڑھنے کے فوری بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اللہ اس کی وجہ سے آپ کی بخشش بھی فرما دے گا، آپ کے سارے کام آسان فرما دیں گے۔ آئندہ آنے والے سال میں جتنی بھی مشکلیں ہیں اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ میری دعا ہے جو شخص یہ عمل کرے، اللہ تعالیٰ حسنین کریم کے صدقے، شہداء کرام کے صدقے، کربلا کے صدقے، اللہ تعالیٰ پورا سال اس کو اپنے غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرمائیں گے، اللہ اس پر راضی ہو جائے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ضرور کیا کرے۔ جب پانی پیے الحمدللہ کہیں، کھانا کھائے الحمدللہ کہیں۔ کہیں شکر کرنے سے رزق بڑھتا ہے، شکر کرنے سے مال بڑھتا ہے، شکر کرنے سے سب کچھ ملتا ہے۔ تو شکر کو اپنے اندر شامل کر لے۔ یہ 3 تسبیحات جس طرح میں نے بتائی ہے اسی طرح پڑھیں، انشاءاللہ پھر دیکھیں کہ کیسے رزق کی برسات ہوتی ہے۔ تو یہ عمل آپ لازمی طور پر کریں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق چاند ظاہر ہو چکا ہے، اس کے بعد جس وقت اس کو چاہیں آپ محرم الحرام میں یہ عمل کر سکتے ہیں۔ پہلے 10 دنوں میں یا آج سے ہی اس عمل کو شروع کر لے۔ یہ چاند کا اعلان ہونے کے فوراً بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم کو میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرا حامی و ناصر ہو۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔